السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا نور نگاہ، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، پدر بزرگوار، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے پسر عزیز، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، چلو ان کے فیض بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، تیرے یقین کو تقویت ہوگی۔ دونوں باپ اور بیٹے دربار نبوت میں حاضری کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا ساز و سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی رات دن گزرنے کے بعد انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا۔ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوا چل رہی تھی۔ دریں اثنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے ان کے خچر بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان حکیم کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ چلتے ہوئے اچانک سے آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے باہر ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدید تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد وہ ہڈی بالآخر نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ اپنے امامہ سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان حکیم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب انہوں نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ابا جان، آپ فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر رونے کیوں لگ گئے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر بھلا کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں، ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم اٹھانا پڑے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویران جنگل میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، اے لخت جگر، اگرچہ میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، لیکن ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان حکیم نے سب سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ۔ آپ حضرت لقمان حکیم دل ہی دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں گیا؟ یا ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے
کہ اچانک سے ایک شخص دور سے نظر آتا نمودار ہوا۔ سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھا، سفید امامہ سر پر سجائے ہوئے، چتکبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا، پھر اچانک سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم لقمان حکیم ہو؟ عرض کی، جی ہاں میں لقمان حکیم ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، جی ہاں مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے پاس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں تو صرف تیری آواز ہی سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں ہے۔ آواز آئی، میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں یہ چوٹ لگ گئی، اس کی وجہ وہی تھی۔ اس طرح تم چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنس جانے سے بال بچ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم ٹھیک ہو گیا، اور برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ پانی لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بالکل بھر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے لقمان حکیم اور ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ گھر اس ویران جنگل سے کئی دنوں کی مسافت سے دور تھا۔ تو یہ تھا سارا قصہ۔ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچاتی ہے، نجات دلاتی ہے۔ اس طرح کی سبق آموز نصیحت اور حکایتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔